السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد حذیفہ عالمگیر قاسمی اور آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، پچھلے کچھ دنوں سے مختلف مدارس کا وزٹ، مختلف مدارس کی زیارت ہم آپ کو کرا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کو جامعہ کلکو دکھایا، اس کے بعد ہمارے مادر علمی جامعہ فلاح دارین کی زیارت آپ کر چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم روڑکی ضلع ہریدوار کا ایک معروف مدرسہ دارالسلام لاٹھر دیوا کو دیکھیں گے کہ مدرسے کی بنیاد کب پڑی، یہاں پر کتنے طلبہ ہیں، یہ مدرسہ کن حالات کے پیش نظر قائم کیا گیا اور یہ دین کی کس قدر خدمت انجام دے رہا ہے، طلبہ کے لیے کیا کیا فیسلٹیز یہاں پر اویلیبل ہے۔ اسی طریقے سے تمام چیزیں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ چلتے ہیں حضرت محتمم صاحب کی خدمت میں اور ان کی زبانی یہاں کا اجمالی تعارف اور تمام چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ چلیے ویڈیو شروع کریں۔ بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفائها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها لينسج للعلا قصصا لا مترويها۔ عزیزان گرامی، یہ مدرسہ دارالسلام لاٹھر دیوا شیخ روڑکی ضلع ہریدوار اتراکھنڈ ہے۔ سن 1998 میں 16 مارچ سن 1998 میں اس کی بنیاد عارف باللہ حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید حکیم مکرم حسین صاحب سنسار پوری دامت برکاتہم عالیہ کے دست مبارکہ سے ہوئی۔ اس کی جو وجوہات بنی، اس کی جو غرض و غایت ہوئی، کیوں اس کو قائم کیا گیا، ہمارے یہاں ایک حالات پیدا ہوئے جس سے لوگ متاثر ہوئے۔ یہاں قریب میں ہمارے کلیر شریف ایک علاقہ ہے، وہاں خواجہ محی الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما ہیں۔ ان کے مزار کے پاس میں ایک بابا غریب شاہ نام سے ایک آدمی پیدا ہوئے، جنہوں نے شمع نیازی گونڈوی والوں کی 25 کتابیں یہاں شائع کی، جس میں انہوں نے پورے اسلام، مذہب اسلام کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، بیت اللہ شریف کو آدم علیہ السلام کا مزار، حج کو ان کا سالانہ عرس بتایا۔ ان تمام حالات کو لے کر میں حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ قاری صاحب وہاں ایک دین کا چراغ جلا دو، اسی سے روشنی بڑھے گی، اندھیرا ختم ہوگا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، انہوں نے بھی یہی حکم فرمایا۔ حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، انہوں نے بھی یہی ارشاد فرمایا۔ حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز نظام الدین ان کے پاس پہنچا، انہوں نے بھی یہی حکم فرمایا، جس میں میں نے 16 مارچ سن 1998 میں یہاں 1 بیگھہ زمین کا سودا کیا۔ میرے پاس کل 1100 روپے تھے، ان 1100 روپے سے میں نے اس کام کو شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ جن کی یہ زمین تھی ان کو میں نے 1100 روپے دے کر کے عرض کیا کہ بھائی بابو مشرف صاحب مجھے یہاں چھپر ڈالنے کی اجازت دے دیں، تو میں نے یہاں چھپر ڈلوا دیا، انہوں نے اجازت دے دی۔ الحمدللہ سن 98 سے یہ کام شروع کیا تھا، 2000 تک، سن 2000 تک 2 سال میں نے ان کے وہ 1 لاکھ روپے قرض تھا وہ اتارا۔ آہستہ آہستہ گاڑی چلتی رہی اور یہاں الحمدللہ اللہ کا فضل، اس کا کرم، پہلے دن سے قرآن کریم کا چونکہ مجھے شوق پڑھنے کا بھی ہے اور پڑھانے کا بھی، الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ میں نے مدرسہ شاہی مراد آباد میں پڑھایا تو قرآن کا ایک شوق تھا، ایک جذبہ تھا، تو قرآن کی خدمت کو لے کر میں نے قرآنی ایک مدرسہ یہاں یہ قائم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی مقبولیت کی بنیاد پر آج اللہ کا فضل ہے کہ تقریباً اس مدرسے میں پہلے دن تو 3-4 بچے تھے، آج اللہ کا شکر ہے کہ اب تو کرونا کی وجہ سے بچوں کی تعداد کم ہے، لیکن اللہ کا فضل یہاں ہمیشہ 700 طلبہ تقریباً رہے ہیں، 250 پونے 300 بچے مطبخ میں ہمیشہ رہے ہیں الحمدللہ۔
عربی چہارم تک ہماری تعلیم ہے اور انگلش، ہندی اور اردو یہ 8ویں کلاس تک شکشا وبھاگ سے مانیتا پراپت ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے علاقے میں مکاتب ہیں جو مدرسے کے نام سے ہم نے زمین خرید کر وہ مکاتب قائم کیے ہیں، ان مکتبوں میں تمام بچے پڑھتے ہیں، ان سب کا خرچہ الحمدللہ دارالسلام سے جاتا ہے۔ اللہ کا فضل، دارالسلام میں تقریباً 35 آدمیوں کا اسٹاف ہوتا تھا، لیکن اس کرونا کال میں کچھ تعداد کم ہو گئی ہے۔ اس وقت 100-125 بچے کے قریب کھانا پکتا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس نے دارالعلوم دیوبند میں، مظاہر العلوم سہارنپور میں اس مدرسے کو، جس کی عمارت آپ کے سامنے ہے، جس کے طلبہ آپ کے سامنے ہیں، بے تحاشا مقبولیت عطا کی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمیم مفتی عبدالقاسم صاحب نعمانی، جب بھی میں حاضر ہوتا ہوں تو وہ بیچارے خیریت پوچھتے ہیں، مدرسے کے حالات پوچھتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی امین صاحب پالن پوری دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا ڈاکٹر قاری جمشید علی صاحب صدر القراء دارالعلوم دیوبند، اسی طریقے سے مفتی خورشید انور صاحب ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند، اسی طرح حضرت مولانا خضر محمد صاحب کشمیری استاد دارالعلوم دیوبند، تمام اساتذہ کرام دارالعلوم دیوبند اس مدرسے سے خاصی محبت رکھتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ شیخ الحدیث صاحب کے خلیفہ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب مطالعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تا دم حیات الحمدللہ اخیر تک اس مدرسے کی سرپرستی فرماتے رہیں۔ دارالعلوم کے اساتذاؤں کے پاس اگر کچھ فنڈ کہیں سے آتا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس ہمارے چھوٹے سے مدرسے کو اپنے اس فنڈ سے اسی کو نوازتے ہیں، اس طرح متوجہ ہوتے ہیں۔ ان کے بچے، ان کے متعلقین کے بچے الحمدللہ ہمارے اس مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ خداوند قدوس اس ادارے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے۔ آج اس کی تقریباً 25 بیگھے زمین ہے جو مدرسے کے اپنے ذاتی نام ہے، کسی کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے، رجسٹری مدرسے کے نام ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ آج تک ہم نے حکومت ہند سے یا حکومت اتراکھنڈ سے یا کسی سے بھی ہم نے 1 روپیہ 1 پیسہ یہاں کچھ نہیں لیا ہے۔ یہ قوم کے معمولی سے چندے سے الحمدللہ یہ ادارہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے مقبولیت کے درجوں تک پہنچائے اور خدا اس کو ہمارے لیے اور پوری امت محمدیہ کے لیے مغفرت اور نجات کا ذریعہ قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفائها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها لينسج للعلا قصصا لا مترويها لينسج للعلا قصصا هنا أحد ترويها الأمجاد قد